السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ کیا سچ میں 2026 میں دنیا ختم ہو جائے گی؟ اللہ کی طرف سے آئی 5 نشانیاں کیا ہیں، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنین ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنو۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی باز نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے۔ عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب لگے ہوئے ہیں رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، او انس، کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا، او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں، ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا،
رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے، میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی؟ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا۔ شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ ہائے، قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے۔ قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو۔ جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے۔ اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی۔ وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا، ہٹے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا۔ فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا۔ ایک اور عورت سے گناہ ہوا، خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے قرآن والی سزا دو، اسلام والی سزا دو، ایمان یقین والی سزا دو، قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی، مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا تجھے دیں، یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا۔ آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے زنا کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے، مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں، چھت لعنت کرتی ہے، کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں، اور صرف لعنت نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زمین آئے گی، دیواریں اٹھ کر آئیں گی، اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی، درخت آئیں گے، کھڑکیاں آئیں گی، روشن دان آئیں گے۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں۔ جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن گواہ ہے، قوم سمود کا کیا بنا، قوم عاد کا کیا بنا، قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا، قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا۔ ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ طوفان آیا، ڈوب گئے، مرے لوگ، غرق ہوئے۔ آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کر دے ہمارے لیے، ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں، اب شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے۔ اور طوفان چلا گیا، کھیتی میں پانی آ گیا، اور اچھے کھیت ابھرے، اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی، پھر بدماشی پھیلا دی۔ سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، روٹیوں میں چڑچڑی، یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی، اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں۔ روٹی میں چڑچڑی، آنکھ میں، منہ میں، ناک میں، پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، سب جگہ وہی پیدا ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی، توبہ کا پھر وعدہ کیا، پھر وہ عذاب ٹل گیا، پھر بدماشی پہ آ گئے۔ پھر حال یہ بنا، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے، لہو بن جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے۔ یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر، ماننے والے سے کہا، پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا، اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھو ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں، اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں۔ ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی، اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا۔ اتنی تیز ہوا 1 ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے۔ آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، رنگ والے گورے رنگ والو تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا۔ اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا۔ اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں۔ کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا۔ پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، ایک بات کہہ کر کے رونے لگا، حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں، وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا۔ جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔
گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے۔ آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول دیا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا،
حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون. فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلا. میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا. فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا. فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. وہی حال بنا ہوا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دستے مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے. فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا. کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں، یہ طوفان آتے ہیں، یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی، جب بدکاری کی کثرت ہوگی، جب بدماشی کی کثرت ہوگی، اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے، آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے، آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری، دعا نہیں مانگی، کوئی اور حرکت نہیں کی، کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے، پیغمبر کے سسر نے، فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو اے دوڑنے والی آگ، جلانے والی اڑانے والی آگ، یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے، صرف بجھ نہیں گئی، بسم نہیں گئی، واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے، ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا. جس نے نبی کے یاروں کا، نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا، شکوہ کیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، اشتام کر دیتا ہوں، کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا. ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے. وسلم کا حرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، شہنشاہ کائنات کی پاکیزہ بیویاں ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا، میں اس کی گھر والی تھی، ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی، کون سا مرد ملے گا. حضرت سلمان فرمانے لگے، ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں نے سنا مدنی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں، عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے، وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی، اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں، وعدہ کر لیں، اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی، میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا، تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں، میری بات کو مان لینا، میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، حبشے کی ہجرت کی، مدینے پاک کی ہجرت کی، میرا خامد بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھی، لوگوں اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا، چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی، تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی، گود میں سلمہ بچہ ہے، ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو، ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا، وہ آئے 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا، سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڑھڑا کے میں کیکولے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔ ایویں کر ایک ککڑ لے فلانی جا کے پیر بیٹھا تو ککڑ جا کے وہ متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ساتھ رو رہی ہے، خامند کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی، ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامن مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا اور ظالموں تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے، اسے چھٹی دو بیچاری اپنے خامن کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی جائز نہیں، ہم نے تو کہا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ بی اے ایم اے پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے، یہ بھی تو آخر عورت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی، ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں، تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس۔ کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا، جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا، یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا۔ آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ کے آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں، اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ، ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے،
تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ کہ بڑے بڑے سرکس لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو دھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے او ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم صدقہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آش لگائے بیٹھے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔
غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی، ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا بھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، لیکن نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا۔ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزارے بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، اس قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑوا ہے۔ ماشاءاللہ، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔
ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو۔ اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے، کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ 360 رگیں ٹوٹیں گی، کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں، منہ چل جاتا ہے، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ بادشاہ نے منہ بند کر سکتا، وزیر نے منہ بند کر سکتا، گورنر نے منہ بند کر سکتا، مولوی اپنا منہ، پیر اپنا منہ دم نکلتے وقت چل گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں۔ مرنے کے بعد دوسرا آدمی تیرے پیروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے پیر ایک جگہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا ہے کما لو، جو قبر کی تیاری کرنی ہے کر لو، جو حشر کی تیاری کرنی ہے کر لو۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے دروازے پہ، آواز آئی ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔
अमुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हो की जाती है। तू इजाजत मांगने वाला कौन आ गया? हम बड़े परेशान है, आपको ही फाका था, आप समझ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लखते जिगर के सीने पे हाथ रखते हुए फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, किसको पागल कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे। ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ के रख दें, बसे बसाए बंगलों को वीरान कर दें, कोठियों को बर्बाद कर दें, मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दें, कभी किसी की इजाजत नहीं मांगी। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है। इस्राइल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी इजाजत लेकर अंदर आ रहा है। इजाजत हुई, मलकुल मौत अंदर तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया, बुलाया है परवरदिगार आलम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं तैयार हूं। इतना वफादार नबी, इतना वफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन भी साथ है। पूछा, जन कौन सी जन्नत में मज़ार बनाया जाए, कहाँ आपका ठिकाना रखा जाए? फरमाया, जिब्रील, मेरा मज़ार तुम जन्नत में बना दोगे, ये मदीने वालों का क्या हाल बनेगा? बिलाल मेरे का क्या बनेगा? अबू अयूब अंसारी का क्या बनेगा? सुहैल का क्या बनेगा? अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या बनेगा? मेरी तमन्ना है जन्नत में नहीं, मदीने में मेरा मज़ार बनाया जाए, ताकि उम्मत के साथ वफादारी करता रहूं। फरमाया, जा बना कर खुल्द में मेरा मज़ार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। किस तरह से क्यों कर मैं गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं, इस उम्मत को कैसे अलविदा कह दूं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की झोली मुबारक में सर मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आवाज बिल्कुल पस्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। रूह मुबारक को इस्राइल अलैहिस्सलाम सबक करते करते घुटनों के करीब पहुंचे। फरमाया, इस्राइल तकलीफ हो रही है। अर्ज किया, मेरी क्या मजाल है, मैं तकलीफ पहुंचाऊं? फरमाया, तेरा तकलीफ पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जिनको तू तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा। कलमा पढ़ने वाले मर्दान तो कलेजे पे हाथ रख के सोचो, आखिरी वक्त है, जान निकल रही है, इस दुनिया से रवानगी है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यूं फरमाया, ओ इस्राइल, उम्मत के जिन लोगों को दुख देगा, जिनको तकलीफ देगा, उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, जितने भी उम्मत को तूने दुख देने हैं, जितनी तकलीफें पहुंचानी है, क़यामत तक मेरी उम्मत को जितना अज़ाब परेशानी देनी है, तमाम के तकलाम तकलीफें आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। उनकी वफा देख, अपनी जफा देख, कभी तो मुंह पे हाथ फेर के देख, क्या तेरा चेहरा देख कर नबी खुश होंगे? तेरा लिबास देखकर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? नमाज तक की परवाह नहीं। यहाँ आखिरी वक्त में भी मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया, लोगों नमाज की पाबंदी करना। फिर हम रोते हैं कि परेशानी आ गई, परेशानी आ गई।
سکون نہیں، امن نہیں. وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر. تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے. اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی. آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں. اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن غور